باب جس نے پڑوسی کے لیے دروازہ بند کر دیا۔ حدیث نمبر 111۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم پر ایک زمانہ یا ایک وقت ایسا بھی آیا کہ کوئی بھی آدمی اپنے مسلمان بھائی سے درہم و دینار کا خود کو زیادہ مستحق نہیں سمجھتا تھا، جبکہ آج صورتحال یہ ہے کہ درہم و دینار ہمیں اپنے مسلمان بھائی سے زیادہ محبوب ہے۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، قیامت والے دن کتنے ہی پڑوسی ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے پڑوسیوں کو پکڑا ہوا ہوگا اور کہہ رہے ہوں گے، اے رب، اس نے مجھ سے اپنا دروازہ بند کر لیا اور مجھے خیر سے محروم رکھا۔ یہ روایت حسن ہے۔ باب اپنے پڑوسی کو چھوڑ کر پیٹ بھر کر نہ کھائے۔ حدیث نمبر 112۔ جناب عبداللہ بن مسار رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کو یہ فرماتے ہوئے سنا، وہ سیدنا ابن زبیر رضی اللہ عنہما کو بتا رہے تھے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، وہ شخص مومن نہیں جو اپنا پیٹ تو بھر لے لیکن اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب شوربے کا پانی زیادہ کر کے اسے پڑوسیوں میں تقسیم کیا جائے۔ حدیث نمبر 113۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 وصیتیں کی۔ بات کو سنو اور اطاعت کرو، اگرچہ حکمران کان کٹا غلام ہی ہو۔ جب سالن بناؤ تو اس کے پانی شوربے کو زیادہ کر لو، پھر اپنے پڑوسیوں میں سے غریب گھر والوں کو دیکھو اور انہیں اچھے طریقے سے دے دو۔ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرو۔ اگر تو امام کو اس حال میں پائے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے تو نے اپنی نماز کو محفوظ کر لیا، بصورت دیگر وہ تیری نفل ہو جائے گی۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 114۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، جب تو سالن پکائے تو اس کا پانی زیادہ کر لیا کر اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھ۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے پڑوسیوں میں تقسیم کر۔ صحیح مسلم۔ باب بہترین پڑوسی۔ حدیث نمبر 115۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین ساتھی وہ ہیں جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہو، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین پڑوسی وہ ہیں جو اپنے پڑوسی کے لیے بہتر ہوں۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ باب نیک پڑوسی۔ حدیث نمبر 116۔ سیدنا نافع بن عبد الحارث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلمان آدمی کی خوش بختی میں سے ہے کہ اسے وسیع رہائش گاہ، نیک پڑوسی اور آرام دہ سواری مل جائے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ باب برا پڑوسی۔ حدیث نمبر 117۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے یہ دعا بھی تھی، اے اللہ، میں دارالمقام مستقل رہنے کی جگہ میں برے پڑوسی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ بلا شبہ دنیا کے پڑوسی تو بدلتے رہتے ہیں، مگر آخرت کا پڑوسی بدلا نہیں جا سکتا۔ یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 118۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ آدمی اپنے پڑوسی کو، اپنے بھائی کو اور اپنے باپ کو قتل کرے گا۔ یہ روایت حسن ہے۔ باب اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔
حدیث نمبر 119۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، فلاں عورت رات کو قیام کرتی ہے، دن بھر روزہ رکھتی ہے اور نیک عمل کرتی ہے اور صدقہ کرتی ہے، لیکن اپنے پڑوسی کو زبان سے اذیت پہنچاتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں کوئی بھلائی نہیں، وہ جہنمیوں میں سے ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، اور فلاں عورت صرف فرض نماز پڑھتی ہے اور پنیر کے چند ٹکڑے صدقہ کرتی ہے لیکن کسی کو اذیت نہیں پہنچاتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جنتیوں میں سے ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 120۔ عمارہ بن غراب رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ ان کی ایک پھوپھی نے ان کو بتایا کہ اس نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ جب ہم میں سے کسی کا خاوند اس سے محبت کا ارادہ کرے اور وہ غصے کی وجہ سے یا طبیعت کے نہ چاہنے کی وجہ سے انکار کر دے تو کیا اس کا ہمیں گناہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، یہ اس کا تم پر حق ہے کہ جب بھی وہ تمہارا ارادہ کرے اور اگرچہ تو کجاوے کی لکڑی پر ہی ہو تو پھر بھی انکار نہ کر۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے کہا، جب عورت حائضہ ہو اور اس کے اور شوہر کے لیے گھر میں بسر بھی ایک ہو یا لحاف ایک ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اپنے تہبند کو مضبوطی سے باندھ لے اور خاوند کے ساتھ سو جائے، اسے تہبند سے اوپر بوس و کنار وغیرہ کا حق حاصل ہے۔ اب میں تجھے بتاتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے۔ ایک رات میں نے تھوڑے سے جو پیسے اور اس کی چپاتی تیار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دروازہ بند کیا اور مسجد میں چلے گئے۔ جب آپ سونے کا ارادہ فرماتے تھے تو دروازہ بند کر دیتے تھے، مشکیزے کا تسمہ باندھ دیتے، پیالے کو الٹا کر دیتے اور چراغ کو بجھا دیتے تھے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتی رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میں آپ کو چپاتی کھلاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ لوٹے اور مجھے نیند غالب آ گئی۔ جب آپ کو سردی محسوس ہوئی تو آپ میرے پاس آئے، مجھے اٹھایا اور فرمایا، مجھے گرماؤ، مجھے گرماؤ۔ میں نے عرض کیا کہ میں حائضہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی رانوں کو کھول دو۔ میں نے آپ کے لیے اپنی رانیں کھول دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رخسار اور سر مبارک میری ران پر رکھ لیا حتیٰ کہ آپ گرم ہو گئے۔ اتنے میں ہمارے پڑوسیوں کی پالتو بکری آئی اور چپاتی کی طرف بڑھنے لگی۔ میں نے وہ چپاتی اٹھا لی اور پیچھے رکھ لی۔ فرماتی ہے، میرے ہلنے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ میں نے جلدی سے بکری کو دروازے کی طرف ہانک دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی روٹی اٹھا لو اور اپنے پڑوسی کو بکری کے معاملے میں تکلیف نہ پہنچاؤ۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 121۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ باب خاتون اپنی پڑوسن کے ہدیے کو حقیر نہ سمجھے، گو بکری کا ایک پایا ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث نمبر 122۔ جناب عمر بن معاذ اشحلی رحمہ اللہ اپنی دادی حوا بنت یزید رضی اللہ عنہا سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتی ہے کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ایمان والی عورتوں، تم میں سے کوئی عورت اپنی پڑوسن کے کسی ہدیے کو حقیر نہ سمجھے، اگرچہ اس نے بکری کا جلا ہوا پایا ہی کیوں نہ بھیجا ہو۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 123۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے کسی ہدیے کو حقیر نہ سمجھے، اگرچہ اس نے بکری کا پایا ہی کیوں نہ بھیجا ہو۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔
باب پڑوسی کی شکایت کرنا۔ حدیث نمبر 124۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرا پڑوسی مجھے بہت اذیت دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جا اور اپنا سامان نکال کر راستے میں رکھ دو۔ وہ گیا اور اپنا سامان باہر نکال دیا۔ اس کے پاس لوگ جمع ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ کیا ماجرا ہے۔ اس نے کہا، میرا پڑوسی مجھے اذیت دیتا ہے۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا سامان راستے میں رکھ دو۔ لوگ کہنے لگے، اے اللہ اس پر لعنت کر، اے اللہ اسے رسوا کر۔ جب یہ بات پڑوسی کو پہنچی تو وہ آیا اور کہنے لگا، اپنے گھر لوٹ جا، اللہ کی قسم اب میں تجھے اذیت نہیں دوں گا۔ یہ روایت حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 125۔ سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے پڑوسی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا سامان اٹھاؤ اور اسے راستے میں رکھ دو، پھر جو شخص بھی گزرے گا اسے لعن طعن کرے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جو شخص بھی گزرتا اسے لعن طعن کرتا۔ پھر وہ پڑوسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی، مجھے لوگوں کی طرف سے بڑی لعنت پہنچ رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی لعنت تو ان کی لعنت سے کہیں بڑھ کر ہے۔ پھر جس نے شکایت کی تھی آپ نے اسے فرمایا، تیرے پڑوسی کو سمجھانے کے لیے کافی ہے، یا اس طرح کی کوئی اور بات ارشاد فرمائی۔ یہ روایت حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 126۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تاکہ اپنے پڑوسی کی آپ سے شکایت کرے۔ ابھی وہ شخص رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان ہی بیٹھا ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اس شخص نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفید کپڑوں میں ملبوس شخص کے برابر وہاں کھڑے ہیں جہاں لوگ نماز جنازہ ادا کرتے تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی طرف متوجہ ہوئے تو اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ وہ سفید کپڑوں والا شخص کون تھا جو آپ کے پاس کھڑا تھا؟ آپ نے فرمایا، کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے خیر کثیر دیکھی، وہ میرے رب کا قاصد جبریل تھا جو مجھے پڑوسی کے متعلق مسلسل وصیت کر رہا تھا، یہاں تک کہ میں گمان کرنے لگا کہ وہ پڑوسی کے لیے میراث مقرر کرنے والا ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ باب جس نے اپنے پڑوسی کو اس قدر اذیت دی کہ وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ حدیث نمبر 127۔ جناب ابو عامر حمصی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، جو بھی دو آدمی 3 دن سے زیادہ آپس میں قطع تعلقی رکھے، پھر ان میں سے کوئی ایک مر جائے تو گویا وہ دونوں ہی اسے قطع تعلقی پر مرے اور دونوں ہی ہلاک ہو گئے۔ اور جو بھی کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی پر ظلم و ستم کرے یہاں تک کہ اسے اس کے گھر سے نکلنے پر مجبور کر دے تو ایسا شخص ہلاک ہو گیا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب یہودی پڑوسی۔ جناب مجاہد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس تھا اور ان کا غلام بکری کی کھال اتار رہا تھا، تو آپ نے فرمایا، اے غلام، جب تو فارغ ہو جائے تو ہمارے یہودی پڑوسی سے ابتدا کرنا، یعنی سب سے پہلے اسے گوشت دینا۔ حاضرین میں سے ایک آدمی نے کہا، یہودی سے؟ اللہ آپ کی اصلاح فرمائے۔ آپ نے فرمایا، بے شک میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑوسی کے متعلق اتنی تاکید فرماتے سنا کہ ہم ڈر گئے، یا فرمایا کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ اسے وراثت میں بھی حصہ دار بنا دیں گے۔ یہ روایت صحیح ہے۔
باب عزت والا کون؟ حدیث نمبر 129۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سے لوگ سب سے زیادہ عزت والے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو ان میں زیادہ متقی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا ہم آپ سے اس کے متعلق نہیں پوچھ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والے یوسف بن نبی اللہ بن خلیل اللہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق نہیں پوچھ رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تم مجھ سے عرب کے قبیلوں کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ صحابہ نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو جاہلیت میں بہترین تھے وہ اسلام میں بھی بہترین ہے بشرطے کہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ باب نیک و بد کے ساتھ احسان کرنا۔ حدیث نمبر 130۔ جناب محمد بن علی بن حنفیہ رحمہ اللہ نے اللہ تعالیٰ کی اس قول حل جزاء الاحسان الی الاحسان سورۃ الرحمن احسان کا بدلہ صرف احسان ہے کے بارے میں فرمایا یہ ہر نیک اور بد کے لیے عام ضابطہ قانون ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو عبید نے کہا مسجل سے مراد عام ضابطہ ہے۔ یہ روایت حسن ہے۔ باب اس شخص کی فضیلت جو کسی یتیم کی پرورش کرے۔ حدیث نمبر 131۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیواؤں اور مساکین کے لیے کوشش کرنے والا اس شخص کی مانند ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے اور اس شخص کی مانند ہے جو دن بھر روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ باب اپنی اولاد کی پرورش کرنے کی فضیلت۔ حدیث نمبر 132۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ میرے پاس ایک عورت آئی، اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ اس نے مجھ سے کچھ مانگا تو میرے پاس صرف ایک کھجور تھی، وہ میں نے اسے دے دی۔ اس نے وہ اپنی دونوں بیٹیوں کے درمیان تقسیم کر دی، پھر وہ اٹھ کر چلی گئی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے یہ واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان بیٹیوں کی تھوڑی سی بھی سرپرستی کرتا ہے اور ان سے اچھا سلوک کرتا ہے تو یہ اس کے لیے آگ سے حجاب ہوں گے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ باب اس شخص کی فضیلت جو یتیم کی پرورش کرے۔ حدیث نمبر 133۔ جناب مرہ فہری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، یا فرمایا ایسے ہوں گے۔ سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث کو درمیانی انگلی اور شہادت والی انگلی میں شک ہوا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 134۔ جناب حسن بصری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یتیم بچہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کے کھانے پر حاضر ہوا کرتا تھا۔ ایک دن ابن عمر نے کھانا منگوایا لیکن جب بچے کو دیکھا تو وہ موجود نہیں تھا۔ جب ابن عمر رضی اللہ عنہما کھانے سے فارغ ہو گئے تو وہ آ گیا۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس کے لیے کھانا مانگا مگر ان گھر والوں کے پاس کھانا نہیں تھا، تو آپ اس کے پاس ستو اور شہد لے کر آئے اور فرمایا اسے کھا لو، اللہ کی قسم میں خسارے میں نہیں رہا۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں واللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما خسارے میں نہیں رہے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 135۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیانی انگلی اور شہادت والی انگلی سے اشارہ فرمایا۔ صحیح البخاری
حدیث نمبر 136۔ جناب ابو بکر بن حفص رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کہ ان کے دسترخوان پر کوئی یتیم ساتھ نہ ہوتا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ حدیث نمبر 137۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو۔ اسی طرح مسلمانوں میں بدترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ آپ نے اپنی انگلیوں سے اشارہ فرمایا۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ باب یتیم کے لیے رحم دل باپ کی طرح ہو جاؤ۔ حدیث نمبر 138۔ سیدنا عبد الرحمن بن ابزار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام نے فرمایا، یتیم کے لیے رحم دل باپ کی طرح ہو جا، اور تو جان لے کہ جیسا بوئے گا ویسا ہی کاٹے گا۔ تو انگری کے بعد محتاجی کتنی بری چیز ہے، اور اس سے بھی زیادہ بلکہ اس سے بھی بری چیز ہدایت کے بعد گمراہی ہے۔ اور جب تو اپنے ساتھی سے وعدہ کرے تو اس کے لیے وعدے کو پورا کر، اگر تو نہیں کرے گا تو تیرے اور اس کے درمیان عداوت پیدا ہو جائے گی۔ اور ایسے ساتھی سے اللہ کی پناہ مانگ کہ اگر تو ضرورت کے وقت اسے یاد کرے تو وہ تیری مدد نہ کرے، اور اگر تو بھول جائے تو تجھے یاد نہ کروائے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 139۔ جناب حمزہ بن نجی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حسن رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ وہ فرما رہے تھے کہ میں نے مسلمانوں کا ایسا زمانہ پایا ہے کہ بلا شبہ جب ان میں سے کوئی آدمی صبح کرتا تو کہتا، اے گھر والو اپنے یتیم کا خیال رکھو، اپنے یتیم کا خیال رکھو۔ اے گھر والو اپنے مسکین کا خیال رکھو، اپنے مسکین کا خیال رکھو۔ اے گھر والو اپنے پڑوس کا خیال رکھو، اپنے پڑوس کا خیال رکھو۔ اور تمہارے بہترین لوگ جلدی جلدی اس دنیا سے جا رہے ہیں، اور تم دن بدن ذلت و پستی کی طرف جا رہے ہو۔ اور میں ابو عمارہ رحمہ اللہ نے انہیں یہ بھی فرماتے ہوئے سنا کہ جب تو کسی فاسق کو دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے جو 30,000 درہم و دینار گناہ کے کاموں میں خرچ کر کے دوزخ کی طرف جا رہا ہے، اسے کیا ہو گیا ہے؟ اللہ اس کا برا کرے، اس نے تو اپنا وہ حصہ جو اللہ سے ثواب کی صورت میں مل سکتا تھا معمولی قیمت کے عوض بیچ دیا۔ اسی طرح اگر تو کسی زندگی و مال کو ضائع کرنے والے شیطانی راستے کی طرف پھر جانے والے شخص کو دیکھنا چاہے تو ایسا شخص بھی دیکھ سکتا ہے، نہ تو خود اس کا نفس اسے نصیحت کرنے والا ہے اور نہ ہی لوگوں میں سے کوئی ہے جو اسے نصیحت کرے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 140۔ اسما بن عبید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن سیرین رحمہ اللہ سے کہا، میرے پاس ایک یتیم ہے، تو انہوں نے فرمایا، اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کر جیسا تو اپنے بیٹے کے ساتھ کرتا ہے، اسے بھی اتنا مار جتنا تو اپنے بیٹے کو مارے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب اس عورت کی فضیلت جو بیوہ ہونے کے باوجود دوسرا نکاح کرنے کے بجائے اپنی اولاد کی تربیت کرتی رہی۔ حدیث نمبر 141۔ سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور وہ عورت جس کے گھالوں کا رنگ محنت و مشقت کی وجہ سے بدل گیا، یعنی وہ عورت جس کا خاوند فوت ہو گیا اور وہ اپنی اولاد پر صبر کرتی رہی، جنت میں ان دو انگلیوں کی طرح ہوں گے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ باب یتیم کو ادب سکھانا۔ حدیث نمبر 142۔ شمیسہ عتکیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا
بیان کرتی ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس یتیم کو ادب سکھانے کا ذکر کیا گیا تو آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا بے شک میں یتیم کو مارتی ہوں یہاں تک کہ وہ زمین پر دراز ہو جاتا ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب اس شخص کی فضیلت جس کا بچہ فوت ہو جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کے 3 بچے فوت ہو جائے اسے جہنم کی آگ صرف قسم پوری کرنے کے لیے چھوئے گی۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 144۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا بچہ لے کر آئی اور کہنے لگی آپ اس کے لیے زندگی کی دعا کیجئے، میں 3 بچے دفن کر چکی ہوں، یعنی اس سے پہلے میرے 3 بچے فوت ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تو نے تو جہنم سے ایک مضبوط آڑ بنا لی ہے۔ صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 145۔ جناب خالد عیشی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میرا ایک بیٹا فوت ہو گیا، مجھے اس کا بڑا صدمہ ہوا تو میں نے کہا اے ابو ہریرہ کیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی بات سنی ہے جس سے ہم اپنے فوت شدگان کے بارے میں اپنے دلوں کو تسلی دے سکے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے تمہارے چھوٹے بچے تو جنت کے دعموس ہے۔ حاشیہ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ کیڑے کی طرح ہوتا ہے جو پانی میں رہتا ہے اور پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ مراد یہ ہے کہ جیسے وہ کیڑا پانی کے بغیر نہیں رہ سکتا اسی طرح وہ بچے بھی جنت کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ دیکھیے شرح النووی علی مسلم۔ حدیث نمبر 146۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جس آدمی کے 3 بچے فوت ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھے تو جنت میں داخل ہوگا۔ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اور 2 ہو تو بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں 2 ہو تو بھی۔ میں راوی حدیث محمد بن لبید رحمہ اللہ نے سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے کہا اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ایک بچے کا پوچھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ایک بچے کا بھی فرما دیتے۔ تو جابر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم میں بھی یہی سمجھتا ہوں۔ یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 147۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا بچہ لے کر آئی اور کہنے لگی آپ اس کے لیے دعا کیجئے، میں تو اس سے پہلے 3 بچے دفن کر چکی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے جہنم سے ایک مضبوط آڑ بنا لی ہے۔ صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 148۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی اے اللہ کے رسول ہم آپ کی مجلس میں سیکھنے کے لیے آنے کی قدرت نہیں رکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کوئی دن مقرر کر دیجئے جس میں ہم آپ کے پاس آیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں کے گھر تمہارے ساتھ وعدہ ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے مطابق ان کے پاس تشریف لائی اور انہیں جو باتیں بتائی ان میں یہ بھی تھی کہ تم میں سے جس عورت کے 3 بچے فوت ہو جائے اور وہ اللہ سے اجر کی امید رکھے تو جنت میں داخل ہوگی۔ ایک عورت نے عرض کیا 2 ہو تو بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 ہو تو بھی۔ راوی کہتے ہیں سہیل رحمہ اللہ حدیث یاد کرنے کے معاملے میں بڑے سخت تھے اور کوئی بھی ان کے پاس لکھنے کی جرات نہیں کرتا تھا۔ صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 149۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام سلیم کوئی بھی 2 مسلمان میاں بیوی جن کے 3 بچے فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ انہیں ان بچوں پر اپنی رحمت کے فضل سے جنت میں داخل کرے گا۔
میں نے عرض کیا دو ہو تو بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو ہو تو بھی۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 150۔ جناب صعصع بن معاویہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ وہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ملے، انہوں نے مشکیزہ اٹھایا ہوا تھا۔ اس صعصع رحمہ اللہ نے کہا اے ابو ذر، کیا آپ کا کوئی بچہ نہیں کہ وہ مشکیزہ اٹھا لیتا؟ انہوں نے کہا کیا میں تمہیں حدیث نہ سناؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ تو انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کوئی بھی مسلمان جس کے 3 بچے فوت ہو جائے جو بلوغت کو نہ پہنچے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کے فضل سے اسے جنت میں داخل کرے گا، اور جس نے کسی مسلمان کو آزاد کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کے بدلے اس آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔